زوجہ کی جو ضروریات زندگی ہے وہ خوشی خوشی پوری کی جائیں، جو اس کے اخراجات ہیں، جو اس کی ضروریات ہیں، ان کے لیے رقم دینے میں یا وہ سامان دینے کے اندر بخل نہ کیا جائے، کنجوسی نہ کی جائے۔ اور یہ وہ حکم ہے جو قرآن مجید کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ فرمایا کہ جو وسعت والا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، گنجائش ہے، فرمایا کہ وہ اپنی وسعت سے خرچ کرے، اور جس کا رزق تنگ ہے، جو غریب ہے اور مجبور ہے اور رزق تنگ ہے، تو فرمایا کہ پھر جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے۔ یہ نہیں فرمایا نہ کرے، دونوں کو فرمایا کرے۔ جس کے پاس کھلے پیسے ہیں تو وہ کھلے دل سے خرچ کرے اور کھلے ہاتھ سے خرچ کرے، اور جس کے پاس کم پیسے ہیں، جو تنگ دستی کا شکار ہے، تو وہ بھی یہ نہیں کہ نہیں کرے، جو خرچہ دینا واجب ہے وہ بہر صورت خرچ کرے گا، اور اس کے علاوہ جتنی گنجائش ہے وہ دیا کرے۔ تو یہ ہے کہ بیوی کے اوپر خرچ میں تنگی نہ کرو، اور بلکہ یہ جو خرچ کرنا ہوتا ہے یہ بھی راہ خدا میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ جیسے ہم صدقہ دیتے ہیں اس کا ثواب ملتا ہے، جو بیوی پر خرچ کیا جاتا ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ حدیثوں میں عرض کرتا ہوں، اور سبحان اللہ کتنی خوبصورت انداز کے اندر یہ بات بیان فرمائی گئی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دینار تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، جو دینار تم کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، جو دینار تم کسی مسکین پہ خرچ کرتے ہو وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، اور جو دینار تم اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرتے ہو، فرمایا کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، اور ان سب میں جو سب سے زیادہ ثواب ہے وہ کس میں ہے؟ اب آپ سنیے، غریب پہ خرچ کیا ہے، راہ خدا میں خرچ کیا ہے، غلام آزاد کرنے میں خرچ کیا ہے، مسکین پہ خرچ کیا ہے، اور اپنے اہل خانہ پہ خرچ کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، فرمایا کہ ان سب کے اندر جو سب سے زیادہ ثواب ہے وہ اس خرچ کرنے میں ہے جو تو اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے، جو تو اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرتا ہے۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں، یہ مسلم شریف کی کتاب الزکوٰۃ کی یہ روایت ہے کہ ہم جو خرچہ کرتے ہیں اہل خانہ پہ دل کھول کے خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اس پہ اجر دیتا ہے، اور کتنا دیتا ہے کہ بقیہ جو خرچے ہیں ان سے بھی زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی اپنا دل کھول کے رکھا کرے، خدا نے جتنی گنجائش دی ہے، جیسے فرمایا کہ جو گنجائش والا ہے وہ اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گھروں کے معاملات کے اندر کہ 1 روپیہ نہیں دیتے، بس کھانے کی چیز گھر میں لا دیں گے، باقی چیزیں لا دیں گے، اور بس جتنا جو ہے وہ بس بنتا ہوگا اتنا دے دیں گے، اس سے زائد کچھ نہیں دیں گے۔ اچھا، خرچہ دینے کے اعتبار سے بھائی ضروریات پوری کر دی نا تمہاری، سوٹ لا دیے، تمہارے کھانے پینے کی چیزیں لے آئے، بس۔ حالانکہ ہر عقل مند آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پیسے کی اپنی ویلیو، تو جو تھوڑا سا کیش ہوتا ہے، آپ تھوڑی سی رقم دیتے ہیں، جو اس کی خوشی ہوتی ہے وہ جدا گانا ہوتی ہے۔ جو ویسے خرچ کیا کھانے پہ، بقیہ آرائش و زیبائش پہ، دیگر ضروریات پہ، وہ بھی اسی میں آئے گا، جو یہاں حدیث بیان کی ہے اعظمها اجرا، وہ بھی اسی میں آئے گا۔ لیکن تھوڑا سا قلبی وسعت کا اظہار بھی اس کے اندر ہونا چاہیے، کہ تھوڑا سا دل بھی اس حوالے سے کشادہ کر لیا جائے۔ تو یہ حدیث مبارک ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل خانہ پہ خرچ کرنا یہ کتنے ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، اور اس میں بھی اسی طرح کی چیزوں کا بیان ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، ایک شخص جو ہے وہ اپنی سواری پہ خرچ کرتا ہے جو اس نے جہاد میں لے کے جانی ہے، ایک شخص اپنے ساتھیوں پہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ تو یہ سارے بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ سب سے زیادہ ثواب اس صورت میں ہے کہ جب بندہ اپنے گھر کے چھوٹے بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اور فرمایا کہ یہ ان پہ خرچ کرتا ہے کہ اس سے یہ ان کو کسی سے مانگنے سے روک دیتا ہے، یعنی کہ جب بچوں کو آپ دیں گے تو بچے کسی سے نہیں مانگیں گے، تو یہ ان کو اس سے روک دیتا ہے، یہ ان کو نفع دیتا ہے، یہ ان کو غنی کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے اندر